اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سید خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا روئے زمین پر سب سے پہلے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے والی ہستی، جس نے فہم و فراست، تدبر و حکمت، ایثار و خدمت اور دل سوزی کے ایسے روشن مینار قائم کیے جن کی نورانی شعاعوں سے رہتی دنیا تک پوری انسانیت جگمگاتی رہے گی۔ آپ کا نام ختیجہ اور کنیت ام ہند تھی۔ سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن کسی بن کلاب۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب چوتھی پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد سے تھا۔ بنو اسد اپنی شرافت، ایمانداری اور کاروباری معاملات کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں قابل عزت و احترام تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ ان کے والد محترم کا اسم گرامی خویلد تھا، جو اپنے قبیلے اور خاندان میں انتہائی عزت اور احترام کے مالک تھے۔ مکے میں آ کر مقیم ہو گئے تھے۔ مکے ہی میں شادی کی۔ حضرت خدیجہ عام الفیل سے 15 سال قبل پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے نہایت نیک تھیں اور مزاجاً شریف الطبع خاتون تھیں۔ مکارم اخلاق کا پیکر جمیل تھیں۔ رحم دلی، غریب پروری اور سخاوت آپ کی امتیازی خصوصیات تھیں۔ یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں آپ طاہرہ یعنی پاک دامن کے لقب سے مشہور تھیں۔ مالدار گھرانے میں پرورش پانے کی وجہ سے دولت و ثروت بھی خوب تھا۔ علاوہ ازیں خوبصورت اور حسن سیرت میں بھی اپنی ہم عصر خاتون سے ممتاز تھی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ نے اپنی اس بیٹی کی شادی کے لیے ورقہ بن نوفل کا انتخاب کیا، جو ایک باکمال شخص تھے اور تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن کسی وجہ سے ان کی شادی ان سے نہ ہو سکی تو ابو حالہ بن بناش تمیمی سے نکاح کر دیا۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد دوسری شادی عتیق بن عائد مخزومی سے ہوئی۔ کچھ عرصے بعد وہ بھی چل بسے تو سیفی بن امیہ سے نکاح ہوا۔ سیفی حضرت خدیجہ رضی اللہ کے چچا کے بیٹے تھے۔ نکاح کے کچھ عرصے بعد وہ بھی چل بسے تو دنیاوی معاملات سے دل برداشتہ ہو کر زیادہ وقت حرم کعبہ میں گزارتی، جس کے باعث آپ کے مزاج مبارک میں تقدس اور شرافت مزید بڑھ گئی۔ قریش کے نامور صاحب ثروت سرداروں نے آپ رضی اللہ کو پیغام نکاح بھجوایا، لیکن سیدہ خدیجہ نے سب کو یکسر انکار کر دیا۔ آپ کے والد محترم خویلد بن اسد اعلیٰ درجے کے تاجر تھے۔ جب بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچے تو انہوں نے اپنا سارا کاروبار اپنی بیٹی حضرت خدیجہ کے سپرد کر دیا۔ 30 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تجارت سے وابستہ ہوئیں، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ حجاز مقدس میں سب سے زیادہ مالدار خاتون شمار ہوتی تھیں۔ آپ کی تجارت کا سامان عرب سے باہر ملک شام اور یمن میں سال میں 2 مرتبہ جاتا تھا۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اکیلا حضرت خدیجہ کا سامان تجارت مکے کے سارے تجارتی قافلوں کے سامان کے برابر ہوتا تھا۔ خاتون ہونے کی وجہ سے تجارتی معاملات میں سفر کرنا دشوار بلکہ ناممکن ہے، اسی لیے کسی کو بطور نیابت سامان تجارت دے کر روانہ کرتی۔ آپ کے تجارتی نمائندوں کی 2 صورتیں تھیں: یا وہ ملازم ہوتے اور ان کی اجرت یا تنخواہ مقرر ہوتی جو انہیں دی جاتی، نفع و نقصان سے انہیں کوئی سروکار نہ ہوتا، یا نفع میں ان کا کوئی حصہ یعنی کہ نصف، تہائی یا چوتھائی وغیرہ مقرر کر دیا جاتا۔ اگر نفع ہوتا تو اپنا حصہ لے لیتے، جبکہ نقصان کی صورت میں ساری ذمہ داری حضرت خدیجہ کے سپرد ہوتی۔ کچھ عرصے تک معاملات یوں ہی چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ کے کانوں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و صداقت کا چرچا پہنچا۔
آپ رضی اللہ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سامان تجارت لے کر ملک شام جانے کی درخواست کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اس دوران آپ رضی اللہ نے اپنے غلام میسرہ کو خصوصی ہدایت کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہ کرے۔ اس تجارتی سفر میں اللہ تعالیٰ نے بے حد برکت دی اور نفع پہلے سے بھی دوگنا ہوا، چونکہ میسرہ دوران سفر قریب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق، معصومانہ سیرت کا تجربہ اور معاملہ فہمی کا مشاہدہ کر چکا تھا، اس لیے اس نے برملا اس کا اظہار کرتے ہوئے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت معاملہ فہم، تجربے کار، خوش اخلاق، دیانتدار، ایماندار، شریف النفس اور مدبر شخص ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس پہنچ کر تجارتی معاملات کا عمدہ حساب پیش کیا، جس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ بہت متاثر ہوئیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یعلا بن امیہ کی بہن نفیسہ بنت امیہ پیغام نکاح لے کر گئیں۔ نفیسہ کا بیان ہے کہ میں ان کے پاس آئی اور کہا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نادار اور خالی ہاتھ ہوں، کس طرح نکاح کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا کہ اگر کوئی ایسی عورت آپ سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہو جو ظاہری حسن و جمال اور طبعی شرافت کے علاوہ دولت مند بھی ہو اور آپ کی ضروریات کی کفالت کرنے پر بھی خوش دلی سے آمادہ ہو تو آپ اس سے نکاح کر لینا پسند کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ ایسی کون خدا کی بندی ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا، خدیجہ بنت خویلد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے ذکر کیا، انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفیسہ کو جواب دے دیا کہ اگر وہ اس کے لیے آمادہ ہیں تو میں بھی راضی ہوں۔ نفیسہ نے آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ کو اس کی اطلاع دی، پھر باہمی مشاورت سے طے ہو گیا کہ آپ اپنے خاندان کے بزرگوں کو لے کر فلاں دن میرے یہاں آ جائیں۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ اور ابو طالب اور خاندان کے دیگر اہم شخصیات آپ رضی اللہ کے مکان پر آئے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ کے والد زندہ نہ تھے، وہ پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، اس لیے آپ کے چچا عمرو بن اسد اور خاندان کے دیگر بزرگ شریک تھے۔ خطبہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے پڑھایا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمدہ اوصاف، جلالت، شان اور عزت و مقام کا ان الفاظ میں تذکرہ کیا: میرے بھتیجے محمد کی یہ شان ہے کہ کوئی بھی شخص شرافت، دانائی، فضیلت اور عقل مندی میں ان سے بڑھ کر نہیں، باقی رہا مال و دولت تو یہ سائے کی طرح ڈھلنے اور بدل جانے والی چیز ہے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ کے چچا عمرو بن اسد کے مشورے سے 500 درہم مہر مقرر ہوا۔ بوقت نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال جبکہ سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پہلا نکاح تھا جو اعلان نبوت سے تقریباً 15 سال پہلے ہوا۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو ان الفاظ میں موجود ہے: میں نے آپ کو قرابت داری، خاندانی شرافت، اعتدال پسندی، امانت داری، حسن اخلاق اور زبان کی سچائی کی وجہ سے اپنے لیے منتخب کیا۔ نکاح کے تقریباً 15 برس بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرف ختم نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا اور آپ پر شدید حالات آئے، تو اس کڑے وقت میں آپ کو جس طرح کی دانش مندانہ و ہمدردانہ تسلی کی ضرورت تھی وہ اللہ کے خاص فضل و توفیق سے حضرت خدیجہ سے ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے تنہائی میں عبادت کرنے کے لیے غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کر کے دے دیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں کئی راتیں ٹھہرتے، اللہ کی یاد میں مصروف رہتے،
کچھ دنوں بعد تشریف لاتے اور سامان لے کر واپس چلے جاتے۔ ایک دن حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں مشغول عبادت تھے کہ جبرائیل امین تشریف لائے اور فرمایا اقرأ یعنی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل امین نے آپ کو پکڑ کر اپنے سے چمٹا کر خوب زور سے بھینچ کر چھوڑا اور عرض کی اقرأ۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل امین نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سے چمٹا کر خوب زور سے دبا کر چھوڑا اور پھر پڑھنے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور فرشتے نے پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر اپنے سے چمٹایا اور خوب زور سے دبا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا اور خود پڑھنے لگے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ جو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد فرما لی اور ڈرتے ہوئے گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑا اڑا دیا اور کچھ دیر بعد وہ خوف کی کیفیت ختم ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ کو واقعہ سنایا اور فرمایا مجھے اپنی جان کا خوف محسوس ہو رہا ہے۔ عموماً خواتین ایسے حالات میں گھبرا جاتی ہیں اور تسلی دینے کے بجائے پریشان کن باتیں شروع کر دیتی ہیں، لیکن آپ رضی اللہ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا بقیہ قصہ اگلے حصے میں ملاحظہ کیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔